السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی طرف سے ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان نے اپنے دور اقتدار میں ٹی ٹی پی طالبان کو بسانے کے لیے پاکستان سے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ یہ انکشاف خواجہ آصف نے ایک میڈیا ہاؤس پہ، نیشنل میڈیا ہاؤس پہ حامد میر صاحب کے ساتھ، جو سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر صحافی ہیں، تو ان کے ایک پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں جو ہے خواجہ آصف نے، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ میں اس وفد میں موجود تھا جس میں طالبان نے ٹی ٹی پی کو اپنے ایریاز میں ڈیورنڈ لائن کے اس پار اپنے علاقے میں بسانے کے لیے 10 ارب روپے پاکستانی اس کی ڈیمانڈ کی تھی، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس گارنٹی کیا ہے کہ پیسے لینے کے بعد یہ جو ہے یہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس پہ وہ خاموش رہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو سامنے آئی، اور ساتھ ہی دوسری بڑی خبر جو واخان کا ایریا ہے، جس پہ پاکستان نے ابھی تک کوئی کلیم وغیرہ کیا نہیں ہے، اس کے صوبہ بدخشاں، کیونکہ واخان جو ہے وہ صوبہ بدخشاں میں ہے، اس کے پولیس چیف نے بیان دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں، اسے لائک کریں، اگر پسند آتا ہے تو شیئر کریں، اپنے کامنٹس ضرور کریں۔ سوال جواب اگر کوئی دوست کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جواب دیں۔ تو ہم اپنے تفصیلی ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو 10 ارب روپے کی بات کی تھی، تو وہ پورا ایک، اس میں وہ پوری پاکستان کی ایک کمیٹی باقاعدہ گئی تھی جس میں خواجہ آصف بھی شامل تھے، اور طالبان سے یہی بات چل رہی تھی۔ ہماری گزشتہ طالبان سے پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ شروع سے ایک ہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں، ان کو جو ہے افغانستان سے بھگایا جائے یا پاکستان کے حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور افغان طالبان سے اسی سلسلے میں پاکستان کا ایک ہائی افیشل وفد، جس میں آئی ایس آئی کے اس ٹائم کے جنرل فیض سینئر رہنما وغیرہ بھی تھے، اور حکومت کے جو وزیر دفاع اور سینئر رہنما وہ شامل تھے۔ طالبان نے وہاں پہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، افغان طالبان نے، کہ ٹھیک ہے ہم ان افغان طالبان کو کنٹرول کر لیں گے، ان کو اپنے علاقے اس پار افغانستان کے اندر بسا لیں گے، مگر آپ جو ہے ہمیں پیسے دیں گے۔ یہ پیسے پہلے بھی ایک بار ذکر ہوا تھا، 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواجہ آصف نے حامد میر کی ایک پریس ٹاک میں، جو ٹاک شو تھا جو نیشنل میڈیا پہ چل رہا تھا، اس میں انکشاف کیا کہ 10 ارب روپے جو ہے وہ افغان طالبان مانگ رہے تھے، مگر چونکہ ان کے پاس وہ ڈیٹیل نہیں بتا رہے تھے کہ ہم کیسے ان کو روکیں گے، وہ ان کے پاس کوئی طریقہ تھا نہیں، پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے 10 ارب روپے کی۔ تو آج افغان طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور پاکستان غلط بیانی کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستانی وفد میں پاکستان کا برابر وفد تھا، اس میں کافی ممبران تھے، زیادہ تر ممبران یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان نے اس ٹائم پہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی واخان کے حوالے سے۔ تو بدخشاں کے صوبے میں واخان جو ہے وہ واقعہ ہے۔ واخان پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایسا ایریا ہے 350 کلومیٹر کا، جو تاجکستان سے پاکستان کو 13 کلومیٹر پہ پڑتا ہے۔ پاکستان اس سے فقط 13 کلومیٹر دور ہے، مگر پاکستان نے اور یہ اس پہ حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور واخان، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو بھاری نقصان ہوا تھا افغان طالبان کا، انہوں نے اپنا ایک کریٹ کیا ایک سوشل میڈیا پہ یہ چیز کہ پاکستان جو ہے وہ واخان کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے یا اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبریں وہاں سے شروع ہوئی، پھر پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ تر لوگوں نے اس پہ خبریں چلانے شروع کر دی۔ وہ ایسے بتایا جا رہا تھا کہ ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو گیا تھا، جو پاکستان نے، انہوں نے ریٹیلیشن کی تھی، پاکستان نے پھر جب دوسری بار ریٹیلیٹ کیا تو ان کے لیے پرابلم آ گئی تھی، ان کی جانی نقصان ان کا بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کے باعث افغان طالبان نے یہ ایک پروپیگنڈا اپنے عوام میں کہ وہاں پہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے۔ افغان طالبان تو زیادہ تر وہاں پہ اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں، اب انہوں نے نیشنل کارڈ بھی کھیلنا شروع کر دیا نیشنلٹی کا، تو عوام پھر بھی اصل میں افغانستان کے جو عوام ہیں وہ افغان طالبان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ زور زبردستی جو ہے انہوں نے افغانستان کو قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی پاکستان کی پش پناہی کے ساتھ۔
تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے خلاف بھی وہاں پہ مخالف سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں، وہاں پہ غصہ پایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان نے 1979 سے لے کے اب تک افغانستان میں ہی جہادی تنظیمیں بنائی ہیں، مجاہدین پیدا کیے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ کابل کو فتح کیا جائے اور اپنے حق میں کیا جائے۔ حالانکہ پاکستان کو اس کا کافی نقصان ہوا ہے، اور ہماری انہی خراب پالیسیوں کے باعث ہم مار کھاتے آ رہے ہیں۔ اب جب کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کابل فتح کر لیا ہے تو ٹی ٹی پی کو اب لگام ڈال دی جائے گی، مگر افغان طالبان نے ان کو مزید جو ہے اور تیز کر دیا۔ 2024 میں جو آپ واقعات کو دیکھتے ہیں تو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان کو جو ہے وہ اصل پریشانی ٹی ٹی پی سے ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو پورا آئیڈیا ہے کہ ان کو کنٹرول کہاں سے کیا جاتا ہے، کن کے کنٹرول میں ہے۔ اگر افغان طالبان چاہتے ہیں تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو سمیٹا جا سکتا ہے، مگر افغان طالبان وہ کر نہیں رہے۔ پاکستان نے کئی بار جو ہے وہ ایویڈنس بھی فراہم کیے، جو سیکیورٹی بیسڈ معلومات تھی کہ اتنے رہنما ٹی ٹی پی کے فلاں ایریا میں، کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، برمل کا جو علاقہ ہے، پاکستان نے ان کی پوری ڈیٹیل ان کو دی تھی کہ اتنے دہشت گرد آپ کے علاقوں میں ہیں، بمائے فیملی رہ رہے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مگر افغان حکومت نے مسلسل نہ ہی کی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ بہرحال ابھی افغان صوبہ بدخشاں کے جو پولیس چیف ہیں، انہوں نے جو ہے ایک بیان داغا ہے جس کا نام ہے صوبہ بدخشاں کے چیف عزیز اللہ عمر۔ عزیز اللہ عمر جو صوبہ بدخشاں کے چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز واخان کے ایریا میں تعینات ہیں، پاکستان نے کوئی بھی حرکت نہیں کی، اور نہ ہی پاکستان یہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ کوئی ایسی فورس آئی نہیں ہے کہ ہمارے ملک پہ قبضہ کرے۔ میڈیا سے باتیں کرتے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ہمارے ملک میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اور یہ جو خبریں ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ تو صوبہ بدخشاں کے جو چیف ہیں عزیز اللہ عمر، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کوئی حملہ نہیں کیا، نہ قبضے کی کوشش کی ہے، نہ وہاں پہ داخل ہے، بلکہ ابھی تک پاکستان نے بھی کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ ہم واخان کوریڈور کو جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پہ چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ سوشل میڈیا پہ افغان طالبان نے اپنی طرف سے ایک خبر کھڑی کی تھی، حالانکہ اب اپنی طرف سے اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ اگر اس کو پورے سیناریو کو دیکھیں تو ان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ بھی اس پہ بولے ہیں، اور پھر وزیر داخلہ جو ان کے ہیں سراج الدین حقانی، انہوں نے چین سے باقاعدہ جو ہے وہ جو میٹنگ کی تھی اس میں واخان راہداری کے حوالے سے بات کی تھی کہ واخان راہداری پہ کام شروع کیا جائے، یہ بڑا فائدہ رہے گا، ٹریڈ کے لیے ایک پورا ہب ہوگا، سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کیا جائے گا۔ چین کا آفیشیل کوئی بیان آیا نہیں ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وزیر دفاع اس خبر کو بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے سینئر رہنما جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں سیدھا اس پہ، اور چین کے ساتھ واہداری جو واخان راہداری ہے اسے کھولنے کے لیے اور شروع کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، پریس ریلیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب کس انداز میں کیا گیا، کس پرپس کے لیے کیا گیا، چین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کیا گیا، یا اس میں اس کا کوئی اور مطلب تھا؟ جو پاکستان کو دکھ رہا ہے کہ اس میں یہی مطلب تھا کہ ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، ان کی چیک پوسٹوں پہ ان کا جانی نقصان زیادہ ہو گیا ہے، اور فضائی حملے میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی عوام کی توجہ جو ہے وہ ہٹا کے واخان پہ کر دی ہے۔ اور ایک جو افغان طالبان کو یہ بھی ڈر تھا کہ پاکستان کی ISI کی چیف جو ہیں وہ ان کے دشمن ملک جو ہیں تاجکستان اس ٹائم پہ افغانستان کا بڑا دشمن ہے، ان کی بالکل نہیں لگتی آپس میں، کیونکہ تاجک جو برادری ہے افغانستان پہ، ان کے ساتھ زیادتیاں جو ہیں یہاں پہ افغان طالبان کر رہے ہیں، اور وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ اور جس طرح پاکستان کا اور افغانستان کا 2640 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے، جسے وہ حقیقی لائن کہتے ہیں اور ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور یہ مانتے نہیں ہیں، تو اسی طرح تاجکستان کا اور افغانستان کا آپس میں 1350-1400 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈر ہے، لمبا بارڈر ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ٹینشن ہے۔ افغانستان میں جو شمالی اتحاد کے لوگ تھے، اشرف غنی جو تھے، جو اس ٹائم پہ سربراہ تھے افغانستان کے، وہ تو چلے گئے تھے ہیلی کاپٹر میں نکل کے امارات چلے گئے تھے، متحدہ عرب امارات، مگر جو باقی لوگ تھے شمالی وزیرستان کے اور دیگر رہنما، وہ سارے نکل کے تاجکستان چلے گئے تھے۔
تاجکستان میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور انہوں نے ابھی جو اپنی NRF تنظیم، پہلے شمالی اتحاد تھا، اب NRF ہے، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، ان کی جتنے بھی رہنما ہیں وہ اس ٹائم پہ تاجکستان میں ہیں۔ یہ احمد شاہ مسعود جو سربراہ تھے شمالی اتحاد کے، ان کے بیٹے جو ہیں احمد مسعود، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور NRF اس کو نام دیا گیا ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ۔ اب اگر پاکستان، ایک تو پاکستان نے وہاں پہ تاجکستان میں جو ہمارے ISI کے سربراہ ہیں اس سے ملاقات کی ہے، جو تاجکستان کے سربراہ ہیں اس سے ہمارے ISI چیف عاصم ملک صاحب نے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ انتہائی اہم تھی۔ تو پاکستان نے ایک ایسے ٹائم پہ ملاقات کی ہے کہ افغان حکومت کو یہ بھی ایک خطرہ تھا کہ یار یہ وحداری پہ بات ہو رہی ہے، واخان راہداری پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ تاجک صدر جو ہیں رحمان، امام علی رحمان، اس کے ساتھ ملاقات ان کی ہو گئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ انہوں نے NRF کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، لیڈرز، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کو راستے پاکستان کے بہت ہیں۔ افغانستان کو اگر ہم لا سکتے ہیں، پاکستانی حکومت یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ اگر ہم اتنے عرصے سے افغانستان پہ ہمارا کنٹرول رہا ہے، اور ہم مجاہدین کے گروپ بنا کے اب یہ طالبان کو کتنے عرصے سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کو لگ رہا تھا کہ یہ طالبان آگے جا کے حکومت میں آ کے کم از کم اشرف غنی اور حامد کرزئی کی طرح نہیں ہوں گے، مگر یہ اس سے بدتر پاکستان کے ساتھ اس ٹائم پہ دشمنی پہ آ گئے ہیں۔ تو پاکستان اگر ان کو لا سکتا ہے، یہ پاکستانیوں کو لگتا ہے، تو پاکستان ان کو ہٹوا بھی سکتا ہے۔ اور NRF کے جو لوگ تاجکستان میں بیٹھے ہیں، تو اگر وہ ان کو پہلے فنڈنگ ہوتی تھی، رشیا، انڈیا، امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا، اب وہ سپورٹ اور فنڈنگ ان کی ہو نہیں رہی، کیونکہ طالبان نے ہولڈ حاصل کر لیا، وہ بھی پاکستان کے تھرو۔ اب اگر پاکستان جیسی طاقت NRF کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ افغانستان کے لیے بڑے مسائل کریٹ ہوں گے، افغانستان بڑی پرابلم میں پھنس جائے گا۔ اور پاکستان نے ایک اشارہ بھی دیا ہے، دیکھیں آپ پاکستان میں ٹینشن پیدا کر رہے ہو، پاکستان میں آپ TTP کے طالبان کو سپورٹ کر رہے ہو، وہ TTP کے طالبان ادھر آ کے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پاکستان جب ایویڈنس دیتا ہے، جو سیکیورٹی بیسڈ معلومات ہوتی ہیں، اس پہ افغان طالبان جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی، جس طرح یہ پیسوں کی بات چلی اور افغانستان نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے دو، ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، جب آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہو، یہ سارے شمتا، یہ طاقت آپ میں ہے، یہ پاکستان کو خوب اندازہ ہے کہ یہ TTP کے طالبان جو ہیں یہ اصل میں اس طالبان کا ایک گروپ بن گیا ہے، ایک ذلی گروپ ہے، اور یہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کا خاتمہ جو ہے وہ افغان حکومت نہیں چاہتی، اور وہ پاکستان میں سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغان طالبان سے اس حوالے سے بات کی جائے۔ پاکستان نے کئی بار بات کی، مگر افغان طالبان اس پہ کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ اب افغان طالبان اور TTP کے مابین کیا معاہدے ہوئے ہیں، کس طرز پہ معاہدے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو ابھی تک اس کا علم ہے نہیں، اس لیے پاکستان نے تاجکستان کا رخ کیا ہے۔ پاکستان کے جو ISI کے سربراہ ہیں، یہ ڈیٹیل جو ہے تاجکستان کے صدر نے ریلیز کی ہیں، فوٹو وتھ ایک صفحے کی پریس ریلیز، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ایجنسی کے سربراہ جو ہیں، ISI کے سربراہ سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہیں عاصم ملک صاحب سے، اور باہمی جو امور ہے اس پہ تبادلہ خیال ہوا ہے، اور افغانستان کو ایک اشارہ بھی مل گیا کہ پاکستان ہر اینگل پہ جا سکتا ہے، NRF کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے، آپ کے لیے اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ حکومت چلا نہیں سکیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ اور بھی کئی طریقے پاکستان کے پاس ایسے ہیں، کیونکہ پاکستان، ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1979 میں جس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رشیا کو بگانا اور امریکہ کو بگانا یہ کس نے کیا ہے، یہ ایسی بہادر قوم ہے۔ بھائی بہادر قوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ طالبان جب آئے تو ہم سارے بڑے خوش تھے، مگر اب پاکستان جو ہے اس میں سٹیبلٹی نہیں آ رہی، وہ بھی TTP طالبان کی وجہ سے۔ اس لیے پرابلم پاکستان کو ہو رہی ہے، اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ کے آنے پہ پورا پاکستان خوش تھا، جشن منا رہا تھا، اب یکدم پورا پاکستان آپ کے خلاف ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے TTP کے لوگوں کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور پاکستان اب یہ بہتر طریقے سے جان چکا ہے کہ افغان طالبان اس میں مزید ہماری مدد کرنا نہیں چاہ رہے، کر سکتے ہیں مگر کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو اب پاکستان نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، جس سے افغان طالبان کے لیے آگے مشکلات کافی کھڑی ہوں گی،
اور ان کے لیے حکومت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ جو زیادہ تر ہم نے 2-4 دن بات کی واخان کوریڈور پہ، اور واخان کوریڈور پہ جس طرح کا پروپیگنڈا افغان حکومت نے کیا کہ پاکستان نے اس پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا، پھر چین کے سامنے رکھا، اپنی جو ان کی ہلاکتیں ہیں اس کو چھپایا، اور آگے جا کے اب مگر چین کا باضابطہ بیان اس پہ نہیں آیا کہ ہم واخان کوریڈور کو جو ہے وہ اوپن کرنا جا رہے ہیں۔ اب واخان کوریڈور اگر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے، ایک تو چائنا جو ہے وہ اس کا سنکیانگ صوبہ جو ہے وہ واخان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہاں پہ سارے مسلم آبادی ہے سنکیانگ میں، ویسے بھی سنکیانگ میں ان کو بڑی پرابلم آ رہی ہے چائنا کو، تو وہ چاہ نہیں رہے کہ یہاں پہ مزید یہ کھول کے ہمارے لیے مزید دہشت گردی کا راستہ اوپن ہو جائے، اس لیے وہ چائنا جو ہے وہ اس میں اتنا انٹرسٹ فی الحال کے لیے شو نہیں کر رہا۔ مگر چائنا کے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہے، جس طرح ہم نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں سی پیک بنانے کا بھی چائنا کا اپنا ایک دماغ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ 16,500 کلومیٹر جو ہے وہ انڈین اوشن میں جا کے ہم جو ہے گلف ممالک سے تیل لینے جاتے ہیں، تو 16,500 کلومیٹر لمبا راستہ طے کرنا، وقت لگنا، اس پیسے کی بچت کرنا اور ٹائم کی بچت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 1-1.5 مہینے کا جو منافع تھا وہ نکال کے اب 16,000 جو کلومیٹر کا راستہ ہے اس کو آپ 3,000 پہ لے کے آتے ہو تو 13,000 آپ نے فائدہ کر لیا۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مہینہ بھی میں نے زیادہ بول دیا ہے، 8-10 دن کا فائدہ جو ہے 56-57 ارب روپے انہوں نے سی پیک پہ لگا کے انہوں نے راستہ 3,000 کلومیٹر اپنے لیے کر لیا، اور اب ان کی پہنچ جو ہے وہ گلف تک آسانی سے ہوگی۔ مگر 11 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو سی پیک سے اتنا منافع ابھی تک نہیں آیا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ حالانکہ سی پیک ایک شاندار منصوبہ ہے جو پاک چائنا دوستی کی ایک بڑی مثال بھی ہے، اور چائنا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، مگر چائنیز کو جو ہے وہ پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی پاکستان کے جو دشمن ہے، جو نہیں چاہ رہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ہو، اس میں را بھی انوالو ہے، اور آگے جا کے جو افغانستان سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے ان کی انوالومنٹ میں بیچ میں ہے، اور BLA بلوچستان جو وہاں پہ بھی را کی سپورٹ ہو رہی ہے، وہ بھی آ کے چائنیز کو جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں تاکہ سی پیک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ چائنا کے پاس بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس دوسرا راستہ جو ہے چابہار تک جانے کے لیے وہ واخان کوریڈور ہی ہے، کیونکہ واخان کوریڈور جس طرح میں نے کہہ دیا کہ پاکستان اور تاجکستان 13 کلومیٹر پہ پڑا ہوا ہے، سامنے ایک چکن نیک ہے، سامنے یہ پوری ایک طرف چائنا، ایک طرف تاجکستان، ایک طرف افغانستان، ایک طرف پاکستان، تو یہ سنٹرل ایشیا تک پاکستان کو رسائی، چائنا کو رسائی، افغانستان کو رسائی، تو یہ بڑا فائدہ ملے گا پاکستان کو، چائنا کو۔ اگر یہ پیار محبت سے کوریڈور یہ آپس میں اوپن کرتے ہیں، تعلقات سارے اچھے ہوتے ہیں، تو افغانستان کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ان کا علاقہ ہے۔ مگر ایک بات پہلے سے ہو رہی ہے، جس طرح ہم اپنے 3 ویلاگوں میں واخان کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ واخان جو ہے ایسا ہے نہیں کہ آپ حقیقی لائن کا بار بار کہیں، اور ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ حقیقی لائن ہی ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان میں یہ سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں کہ یہ بفر زون ہے، جس طرح برٹش امپائر نے اور رشین فیڈریشن نے 1893 میں اس کو جو ہے وہ بفر زون قرار دیا تھا، جس طرح اسرائیل کا اور شام کا بفر زون تھا 25 کلومیٹر کا، اسی طرح یہ رشیا اور اس ٹائم پہ جو رشین فیڈریشن تھی اور جو برٹش امپائر تھا، اس کے مابین یہ بفر زون تھا۔ اب پاکستان اسے بھی بفر زون کے طور پہ لے گی، اور کیونکہ یہ پاکستان اسے اپنا متنازع علاقہ تسلیم کرے گی، آپ پورے ڈیورنڈ لائن کو نہیں مان رہے، تو یہ یہاں پہ یہ منافقت نہیں چلے گی نا۔ اگر آپ واخان کو اپنا ایریا مانتے ہیں تو پھر آپ کو سارے ڈیورنڈ لائن کو ماننا پڑے گا۔ آپ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو پھر واخان افغانستان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک متنازع علاقہ ہے جس میں پاکستان کا اور افغانستان کا ایشو ہے۔ یہ یہاں پہ عوام کے سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ اصل میں افغانستان کا علاقہ ہے، مگر افغانستان جو ہے وہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ان کے جتنے بھی بڑے ہیں، نجیب اللہ سے لے کے ظاہر شاہ سے لے کے داؤد سے لے کے اشرف غنی، حامد کرزئی، اب یہ طالبان، یہ سارے اس کو نہیں مان رہے ڈیورنڈ لائن کو۔ جب آپ اس کو نہیں مانیں گے تو ڈیفینیٹلی اس پہ نظریں، تو واخان جو ہے ایک بہترین علاقہ ہے جو سنٹرل ایشیا تک پاکستان کو بھی پہنچا سکتا ہے، اور پاکستان سے 13 کلومیٹر فاصلے پہ ہے آسانی سے پاکستان، مطلب ایک 13 کلومیٹر کیا ہوتا ہے، تو پھر نظریں تو ڈیفینیٹلی ہوں گی۔
اللہ کرے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں اور یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ ختم ہو اور افغان حکومت جو ہے اس کا کوئی راستہ نکال لے۔ اگر اس کا راستہ افغان حکومت نہیں نکالتی تو آگے جا کے افغانستان کو یقینی طور پہ بڑے مسائل کا سامنا ہوگا۔ پاکستان ویسے بھی انہوں نے مسائل میں ڈال دی ہے، جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب پختونخوا کے عوام، ادھر بھی پختون ہیں افغانستان میں اور ادھر بھی پختون ہیں، یہاں کے جو پختون خطے کے عوام ہیں دہشت گردی اسپیشلی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں کے عوام کچھ نہیں مانگ رہے، صرف امن مانگ رہے ہیں، اور امن جو ہے وہ افغان طالبان کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں قائم نہیں کیا جا سکا ابھی تک۔ ہماری اپنی سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، جو ہماری اپنی انٹرنل پرابلم ہے، ان کا بھی پوچھنا ضروری ہے کہ آیا یہ لوگ آ کیسے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، مگر یہ کیسے انٹر ہوتے ہیں اور کیسے واپس نکل جاتے ہیں؟ تو یہ سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، مگر جو سپورٹ کر رہے ہیں افغان طالبان ان کو مکمل طور پہ، تو پھر پاکستان جو اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایگریسو موڈ میں ہے اور وہ ان قوتوں کو سپورٹ کرنے۔ اب پاکستان جو ہے میرے خیال میں واپس جو ڈیموکریٹک فورس ہیں وہاں پہ افغانستان میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان تیار ہو گیا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور ایک افغانستان کو ابھی بھی ٹائم دیا ہے۔ یہ جو پاکستان اشارے دے رہا ہے یہ ٹائم دے رہا ہے۔ اس ٹائم میں اگر افغان طالبان ایک آدھ 1.5 سال میں افغان ٹی ٹی پی کے طالبان کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ افغان طالبان کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اور افغانستان حکومت ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ریلیشن اچھے رکھے۔ اگر ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آپ لوگوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے تو ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑے یا گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو۔ کل انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔